ابو تمیمہ طریق بن مجالد رحمہ روایت کرتے ہیں کہ میں صفوان اور جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، تو لوگوں نے جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کچھ سنا؟ تو جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سنانا چاہے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کی سنائی کرے گا، اور جو لوگوں پر سختی کرے گا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن ان پر سختی کرے گا۔ لوگوں نے عرض کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے۔ تو جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کی جو چیز سب سے پہلے خراب ہوتی ہے، سڑتی ہے، وہ انسان کا پیٹ ہے۔ تو جو طاقت رکھتا ہے کہ اس میں حرام نہ ڈالے تو وہ ایسا کرے، اور جو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ہتھیلی بھر خون حائل نہ ہو، جو اس نے بہایا ہو تو وہ ایسا کرے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو باتیں حدیث کی پیش کی، دو لوگوں کو نصیحت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، ایک فرمان یہ بتایا کہ جو دکھلاوا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کی بری نیت کو، برے اعمال کو لوگوں کو دکھلائے گا، کہ جو دنیا میں نیک اعمال دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو ان نیک اعمال کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کل اللہ تبارک و تعالی اس کی بری نیت، برے کاموں کو میدان حشر میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، رب دکھلائے گا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا کہ جو لوگوں پر سختی کرتا ہے، حاکم بنا، قاضی بنا، سربراہ بنا کسی بھی ادارے کا، تو بے جا جو سختی کرتا ہے تو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس پر سختی کرے گا۔ کام حد سے زیادہ لینا یا بلا وجہ تنگ کرنا، جو ضروری کام ہے وہ تو لینے ہی لینے ہیں، لیکن زیادہ کام لینا، بلا وجہ تنگ کرنا، تنخواہ وقت پر نہ دینا، کم اجرت دینا، کسی بھی اعتبار سے جو تنگ کرتا ہے، سختی کرتا ہے، تو فرمایا کل قیامت والے دن اللہ اس پر سختی کرے گا۔ لوگوں نے عرض کی ہمیں نصیحت کیجیے، تو فرمایا حرام مت کھاؤ، کہ انسان پیٹ میں حرام ڈالتا ہے تو کل قیامت والے دن مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ پیٹ ہی سڑے گا، خراب ہوگا۔ تو کوشش کرو کہ اس میں حلال جائے۔ ایک تو ہمارے ہاں حرام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی، ہم ان سے بچتے ہیں۔ جو جانور اللہ نے حرام کیے، پرندے حرام کیے، وہ تو حرام ہیں ہی، دوسروں کا حق کھانا یہ بھی حرام ہے۔ جس طرح کتا کھانا گناہ ہے، اسی طرح دوسرے کا حق کھانا کے واپس نہیں کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ جس طرح کتا اور خنزیر کھانا گناہ ہے، اسی طرح بہن بیٹی کا حق کھانا بھی گناہ ہے۔ باپ مر گیا تو وہ بہنوں کا بھی باپ تھا، جہاں انسان اپنا حصہ لیتا ہے تو وہاں بہنوں کو ان کا حصہ ادا کرے۔ اگر ان کا حصہ ہڑپ کرتا ہے، کھاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور ایک لقمہ حرام کا انسان کھائے تو 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو جب ہمارا لباس حرام کا ہوگا، آمدن میں حرام شامل ہوگا، تو وہ نیک اعمال جو ہم کریں گے ان کا بھی فائدہ نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ تو فرمایا جو یہ کوشش کر سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو وہ حرام نہ کھائے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ جو کوشش کرے کہ اس کے اور جنت کے درمیان خون ہتھیلی بھر بھی حائل نہ ہو، یعنی کسی کو زخمی نہ کیا ہو، قتل نہ کیا ہو، نہ حق کسی کا خون نہ بہایا ہو، کم سے کم ہتھیلی بھر اتنا خون بھی، کسی کو جسمانی طور پر اگر کسی طرح سے بھی تکلیف نہ دے، تاکہ اس کے اور جنت کے درمیان دوسرے کا حق رکاوٹ نہ بنے۔ تو فرمایا جو ایسا کر سکتا ہے تو وہ ایسا کرے۔ دو چیزوں کی نصیحت کی، ایک تو دوسروں کا حق نہ کھاؤ، اور دوسری نصیحت یہ کی کہ جسمانی طور پر کسی کو تکلیف نہ دو، چاہے اس کا خون بہے چاہے نہ بہے۔ خون بہے گا تو زیادہ گناہ ہے،
جتنی زیادہ تکلیف ہوگی، سب سے زیادہ قتل کرے گا تو اور زیادہ گناہ ہے، ٹانگ بازو توڑے گا اس کا اتنا گناہ ہے، صرف مکہ ہاتھ مارے گا اس کا اتنا گناہ ہے۔ تو نہ مالی طور پر نہ جسمانی طور پر دوسروں کو تکلیف دو۔ یہ جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ساتھ نصیحت فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔